اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین عرب بالعموم یعنی ان جنرل، اور مشرکین مکہ بالخصوص یعنی ان پارٹیکولر، اللہ کے سوا جن کو خدا یا گاڈز یا ڈیٹیز یا الہہ اعتقاد کرتے تھے، مثلا لات، عزا، حبل، یغوث، نائلہ، بعل، منات، ان میں سے کسی کو غیر مخلوق اعتقاد نہیں کرتے تھے۔ ان کے مذہب میں ہر وہ جس کو وہ خدا یا گاڈ یا ڈیٹی اعتقاد کرتے تھے، اللہ کی مخلوق یعنی کریشن یا کریچر اعتقاد کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ان شخصیات کو جن کو وہ اللہ کے سوا گاڈ، ڈیٹی، خدا، الوہ، تھیوس اعتقاد کرتے تھے، ان کا خالق یعنی کریٹر صرف اللہ کو اعتقاد کرتے تھے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اگر باری تعالیٰ کا عذاب ہو تو جن کی مشرکین عبادات کرتے تھے، اب جن کو وہ خدا اعتقاد کرتے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرکین جن کو اللہ کے سوا گاڈز، ڈیٹیز، خدا، الہہ اعتقاد کرتے تھے، ان کو نفع ضرر پر قادر نہیں مانتے تھے ان جنرل، بلکہ ان کو سفارشی مانتے تھے، یعنی دوز ہو ریکمینڈ اعتقاد کرتے تھے، یعنی اختیار اتنا نہیں مانتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز کی حاجت ہے تو اس کا یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو جس کو وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ان کی مدد کر سکتا ہے، جس کو وہ خدا مان رہے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ان کی مدد کر سکتا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ سے سفارش کریں گے، تو اختیار تو اللہ ہی کا مانتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ مشرکین ہر اس شخص کا، خواہ وہ موہوم ہو یا غیر موہوم، جس کو وہ اللہ کے علاوہ گاڈز، ڈیٹیز، خدا، الہہ اعتقاد کرتے تھے، ان کو اللہ کی مملوک اور ملک اعتقاد کرتے تھے۔ یہ نوٹ کر لیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اللہ کے ملک سے خارج ہے، بلکہ کہتے تھے اللہ ان کا مالک ہے۔ مشرکین کا شرک ہرگز نہ تھا کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ الہ، خدا، گاڈ، ڈیٹیز اعتقاد کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نظائر ہیں۔ نظائر کس کو کہتے ہیں کہ ایک شے دوسرے شے کے ہر صفت میں مساوی ہو، تو ایسا ہرگز اللہ کے مساوی وہ اعتقاد نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ سے کمتر، بہت کمتر اعتقاد کرتے تھے۔ بلکہ اگر صحیح دیکھا جائے تو اللہ کو وہ گاڈ آف گاڈز مانتے تھے، پہلا جی کیپٹل اور دوسرے گاڈز کا جی اسمال۔ ٹھیک ہے، یعنی خدایان، ٹھیک ہے، اللہ کو خدایان مانتے تھے۔ یعنی مشرکین کا شرک یہ ہرگز نہ تھا کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ خدا، گاڈز، ڈیٹیز، الہہ اعتقاد کرتے ہیں، وہ باری تعالیٰ کے نظائر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ اللہ کا نظیر نہیں مانتے تھے، کسی کو رب العالمین نہیں مانتے تھے۔ تو غور کر لیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی الیاذ باللہ خدا کا رب ہے، بلکہ اللہ کو ان کا رب مانتے تھے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں جس پر آج تک کسی نے شبہ ہی نہیں کیا، یہ محتاج ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ ہے کہ مشرکین اپنے ہر خدا کو، ہر گاڈ کو، ہر ڈیٹی کو، جس کو اللہ کے علاوہ مانتے تھے، اس کو اللہ کا ماتحت مانتے تھے، اللہ کی مخلوق مانتے تھے۔ اب اگر ہو سکتا ہے ہمارے جہلمی صاحب کچھ دعویٰ کریں تو آئے ان کے ممکنہ دعویٰ کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے بارے میں حکم بیان کریں گے۔ پہلا دعویٰ وہ یہ کر سکتے ہیں، مشرکین مکہ بالخصوص ان پارٹیکولر اور مشرکین عرب بالعموم ان جنرل، اللہ تعالیٰ و عز و جل کو مخلوق اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ گاڈز یا ڈیٹیز یا الہہ اعتقاد کرتے ہیں، ان کو غیر مخلوق اعتقاد یا ان میں سے بعض کو غیر مخلوق اعتقاد کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالق مانتے تھے۔ ہرگز نہیں، استغفر اللہ، یہ عقیدہ ہرگز ان کا نہیں تھا۔ اگر جہلمی صاحب کہیں گے تو سراسر کذب و دجل ہوگا۔ غور کر لیں کہ اگر جہلمی صاحب کہیں کہ وہ اللہ کو مخلوق مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ
خدا مانتے تھے، ان میں سے کسی کو یا ہر ایک کو یا بعض کو اللہ کا خالق مانتے تھے، یا ان میں سے کسی ایک کی یا بعض کی اللہ کو مخلوق مانتے تھے، ان کو خالق مانتے تھے، تو یہ عقیدہ سراسر کذب ہے، یہ ان کا تھا ہی نہیں، ان کی جانب نسبت ہی غلط ہے۔ ہاں جہمی صاحب کیونکہ عادی ہیں، جیسے چھوکرے کا لفظ یہود کی جانب منسوب کر دیا بلا ثبوت، ایسے ہو سکتا ہے وہ منسوب کر دیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ جن کو الہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، گاڈ مانتے تھے، ان کو خالق اور اللہ کو مخلوق مانتے تھے، تو یہ بالکل سراسر کذب ہوگا۔ جہلمی صاحب نوٹ مانے نہ مانے، ہم نے آپ کو سچ بتا دیا ہے کہ ایسا اگر کہیں گے تو سراسر کذب ہوگا۔ پوائنٹ 2، مشرکین مذکورین اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کو مملوک اور جن کو وہ اللہ کے سوا گاڈس، ڈیٹیز، خدا، آلیہ اعتقاد کرتے تھے، ان کو یا ان میں سے بعض کو یا ان میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ کا مالک مانتے تھے۔ اگر جہلمی صاحب یہ بات کہیں گے تو یہ بھی سراسر کذب ہوگی۔ اللہ کو وہ مملوک نہیں مانتے تھے، اللہ کا مالک وہ کسی بھی اپنے مذہب کے مطابق جس کو خدا کے علاوہ خدا مانتے تھے، یا کہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا مانتے تھے، اس کو اللہ کا مالک نہیں مانتے تھے، اور اللہ کو اس کی ملک یا مملوک نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کو ہی سب کا مالک مانتے تھے، ان کا بھی مالک مانتے تھے۔ تو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ وہ غیر مملوک ہیں، کہ اللہ تو سب کا مالک ہے مگر ایک دو چیزوں کا مالک نہیں ہے، نہیں، یہ بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کو سب کا مالک مانتے تھے۔ تو جہلمی صاحب اگر یہ حضور پیش کریں گے نا تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اب آئیں تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ مشرکین مذکورین کے بارے میں جہلمی صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ جن کو اللہ کے علاوہ خدا، گاڈ، ڈیٹی، آلیہ اعتقاد کرتے تھے، ان کو غیر مخلوق یا ان میں سے بعض کو غیر مخلوق یا ان میں سے کسی ایک کو غیر مخلوق یعنی ان کریٹڈ اعتقاد کرتے تھے، تو یہ سراسر کذب ہے۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ وہ غیر مخلوق ہیں، ان میں سے کوئی ایک غیر مخلوق ہے، چلیں اللہ ان کا خالق، اللہ کے خالق سے تو نہیں یعنی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ ان کا خالق نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی مخلوق بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے تھے۔ مطلب جہلمی صاحب اگر یہ بات کہیں کہ وہ لات کو یا عزا کو یا کسی کو بھی ان میں سے غیر مخلوق مانتے تھے تو یہ سراسر غلط ہوگا۔ حتیٰ کہ حادث غیر مخلوق بھی نہیں مانتے تھے کہ یعنی بغیر کسی خالق کے خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا، ایسا کسی نے آج تک ان کی جانب منسوب نہیں کیا ہے۔ اور جو ابھی اگر آج کوئی عقیدہ لے کر آئے کہ بھائی یہ وہ عقیدہ رکھتے تھے تو اور کسی ثبوت کے بغیر تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ تمام امت اس پر متفق ہے، اس پر اجماع ہے کہ مشرکین مکہ کے عقائد جو تھے وہ اللہ کو خالق، مالک مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے اور مالک مانتے تھے، لیکن باقی جن اللہ کے سوا جن کو خدا مانتے تھے ان کو اللہ کا ماتحت مانتے تھے، اللہ کا غلام مانتے تھے، اللہ کو ان کا خالق مانتے تھے اور ان سب کو اللہ کی مملوک مانتے تھے۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہے، اگر جہلمی صاحب یہ کہیں کہ مشرکین کا شرک یہ تھا کہ جن کو وہ اللہ کے سوا خدا، گاڈ، ڈیٹیز یا آلیہ اعتقاد کرتے تھے، ان سب کو یا ان میں سے بعض کو اللہ کے نظائر مانتے تھے۔ یہ دیکھ لیجیے، اللہ کے نظائر مانتے تھے یا ان میں سے کسی ایک کو اللہ کا نظیر مانتے تھے، تو یہ بھی کذب صریح ہے۔ وہ کسی کو اللہ کا نظیر نہیں مانتے تھے، جیسے اسلام میں بھی اللہ کا کوئی نظیر نہیں ہے، وہ بھی اسی کے قائل تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ آج ایک ایسی بات کا دعویٰ کرتا ہے جس کا آج تک کوئی قائل ہی نہیں رہا، ان کے عقائد معلوم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے عقائد معلوم ہو گئے اور اب تک ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے کیا عقائد تھے، ان کے عقائد معلوم ہیں۔ اتفاق ہے امت کا کہ وہ اللہ ہی کو سب سے زیادہ بڑا خدا مانتے تھے۔ اچھا جی، مشرکین خدائے عظیم قدیر یعنی اللہ کو، مشرکین جو تھے وہ گریٹسٹ اینڈ آلمائٹی گاڈ، جی کیپٹل یعنی خدائے عظیم اور کبیر مانتے تھے، اکبر مانتے تھے، اس کو یعنی اللہ کو سب ذیلی خداؤں یعنی یہ سلیو گاڈز یا ماتحت خداؤں کا خالق، مالک اعتقاد کرتے تھے، اور باقیوں کو خدایان صغیر اعتقاد کرتے تھے۔ ان کو
مختار کل تک نہیں مانتے تھے. امور دینیہ میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، مثلا سمندر کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو وہاں پہ بھی ان کی اختیارات نہیں مانتے تھے. اتنا تو وہ چھوٹا مانتے تھے. اور عبادت بھی ان کو صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر لیں، مطلب خوش کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں آداب بجا لانا، تو ان کا جو عبادات تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس طرح اللہ کو وہ عبادت کرتے ہیں. تو عبادت تو ان کا ایک وجہ شرک ہے. دیگر جو وجہ شرک یہ ہے کہ ان کو وہ خدا مانتے تھے. یہ بہت بڑا شرک. ٹھیک ہے. ان کو مختار کل تک اعتقاد نہیں کرتے تھے. دہلوی صاحب جو اختیارات جنت میں اپنے منی گاڈس کو دیتے ہیں، وہ مشرکین اپنے مذہب کے موافق جن کو خدایان صغیر مانتے تھے ان کے لیے بھی نہیں مانتے تھے. ذرا غور کر لیں کہ اب بتائیں کہ شرک کے زیادہ قریب کون ہے، وہ مشرکین یا جہلمی صاحب؟ اچھا، بس جہلمی صاحب ہنود اور مشرکین ہند کے عقائد کو قرآن و اسلام کی جانب منسوب کر رہے ہیں. یہ کھلا ہوا کفر و شرک ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو مشرکین عرب تھے، یہ آج ہنود جو پڑوسی ملک ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، وہ اس درجے کا شرک کر رہے ہیں؟ بظاہر تو مشرکین عرب کا جو شرک تھا وہ توحید زیادہ بظاہر نسبتاً توحید کے قریب تھا بنسبت ہنود کے. لیکن ہنود بھی جن کو اللہ کے سوا یعنی کہ اپنے ازلی خدا کے سوا خدا مانتے ہیں، ان کو کسی کو غیر مخلوق نہیں مانتے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو ہم نے بیان کر دی ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی شخص شک کرتا ہے کہ جہلمی صاحب شرک نہیں کر رہے ہیں اور مشرکین عرب کا شرک جو ہے اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہنود کا شرک اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. وہ صرف اب آخر میں یہی کہیں گے کہ خدا اور ہے، الہ اور ہے. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یاد رکھیے، خدا کا ترجمہ الہ اور الہ کا ترجمہ خدا. خدا کا ترجمہ انگریزی میں گاڈ اور گاڈ کا ترجمہ الہ. اور اگر کوئی فرق کرتے بھی ہیں تو وہ فرق شرک سے نہیں بچاتا. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ یہ فلاں غیر اللہ کے لیے میں 1 ذرے کا علم ذاتی مانتا ہوں، صرف 1 ذرے کا، 2 ذرات کا نہیں، صرف 1 ذرے کا، تو وہ خدا تو نہیں مان رہا، اس کو الہ تو نہیں مان رہا اس کو، لیکن پھر بھی شرک ہو جاتا ہے. تو شرک کا ہم نے ان پر الزام لگایا ہے. جو خدا کہیے یا الہ کہیے غیر اللہ کو، وہ ہو جاتا ہے. تمت